الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله
तबारक व तआला की हमदो सना के बाद खिलाफत कुरान पाक के बाद चाहता हूँ कि चंद अशार नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके सामने आज कर दूँ, और वो भी मोहम्मद साहब आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान। फिर मज़ीद आपके सामने कुछ इज़ाशात पेश करूँगा, नात आते जाएंगे उनको जी। तो आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। वाह करीम उम्मत दावाली, वाह करीम उम्मत दावाली, मेरे शफाअत करदा जिब्राइल जिस चाकर नबियां दा सिर करदा ओ महबूब, ओ महबूब हबीब रबाना, आमीर रोज़ हशर दा आप यतीम यतीमा ताई बात सिरत दरदा नाले शारत टुकड़े कीता, नाले शारत टुकड़े कीता, वो जिसने चने आसमानी सकरोड़ा थी जिस पढ़ाया वे कलमा जिक्र ज़बानी, नात उनादी लायक पाकी एक अदे अज़ाना दाना, मैं पलीद नदी विच वड़िया पाक करी तन जाना। मैंने मियां मोहम्मद साहब आरिफ खड़ी के कलाम से कुछ अशार आपके सामने नातिया पेश किए हैं। मेरे सामने एक अपने साथी हैं नात पढ़ने वाले, अच्छी नात पढ़ते हैं, तो मैं करता हूँ उनको मौका देता हूँ वो थोड़ी देर चंद मिनटों में आके नात रसूलियों, क्योंकि बात नात को हज़रात आ जाएंगे जी। तो साथी हैं नात अच्छी करते हैं, वो भी चंद मिनट आके थोड़ा थोड़ा टाइम बाद में नात को हज़रात आ जाएंगे।
کہیں نہ صبا حضور سے کہتا ہے ایک آپ پہ لاکھوں کروڑ درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلا لو بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا بندہ مٹ جا بندہ مٹ جا ہے ناکا پہ تو بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے آرزو ہے یہی اپنے دل میں آرزو ہے یہی اپنے دل میں مل کے ہم سب مدینے کو جائیں دھوم سے نکلے ہم اپنے گھر سے جھومتے ہم مدینے کو جائیں دھوم سے نکلے ہم اپنے گھر سے جھومتے ہم مدینے کو جائیں اے خدا التجا ہے یہ میری اے خدا التجا ہے یہ میری عشق من میں یوں موت آئے جان دے دوں نبی کے قدم پر
جب ہے در مصطفیٰ پر سر جھکاتے ہی دم ٹوٹ جائے لطف جب لطف جب ہے در مصطفیٰ پر سر جھکاتے ہی دم ٹوٹ جائے آب کوثر سے ہو غسل رضوان ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے آب کوثر سے ہو غسل رضوان ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے یا نبی ہم کو سب کچھ ملا ہے موت پر بھی نگاہ کرم ہو سبحان اللہ یا نبی ہم کو سب کچھ ملا ہے موت پر بھی نگاہ کرم ہو خاک طیبہ ہو ہم کو میسر قبر میں نور سے جگمگائے ماشاءاللہ ہمارے پاس مولانا طارق مجاہد صاحب جیلوی تشریف لا چکے ہیں اور بھی نعت خواہ حضرات پہنچنے والے ہیں پہنچ چکے ہیں سید طاہر عباس شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں سید افضال حسین شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں بس نیچے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کی آمد سے پہلے سارے ساتھی تھوڑا تھوڑا ٹائم لگائیں اور اپنے فیض سے ہمارے قلوبوں کو منور فرمائیں تو مولانا طارق مجاہد صاحب جیلوی سے میں درخواست کرتا ہوں وہ بھی آ کے اپنے فیضان سے سریلی آواز سے اور جو کچھ آپ کے سینے میں ہے اس برکات سے ہمیں بھی نوازیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ نعت سے پہلے میں حضرت خلیفہ عبدالرحمن صاحب حاج عبدالرحمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت صاحب کے دوران ہم نے تو لانے ہیں 3 منٹ ہی 1 منٹ ہی آج تھوڑا سا ملفوظات بھی آپ اپنے سنا لیں ہم سن لیں اور اس کے بعد حضرت صاحب آئیں گے تو معاملات جو ہیں آگے چل پڑیں گے آؤ جناب بسم اللہ تھوڑی جی گفتگو جناب دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ نکات سے مقریب گفتگو مانگتا فیضان ہے جناب بوڑا انجن ہے وہ اسی کا کونی اکو جی ہاں تو ٹائم بھی اتنا نہیں ہے اور
انتظامیہ ساتھیوں کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ جو ساتھی ہیں وہ تھوڑی مہربانی فرمائیں تاکہ جب حضرت صاحب تشریف فرما ہوں تو سارے آگے فوراً حضرت صاحب کا خطاب شروع ہو جائے تاکہ ہمارے جلسے کی حاضری پر اثر نہ پڑے، کیونکہ لوگ کام پر جانے والے ہیں، بچے بھی اسکول بھیجتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا نے چند منٹوں کے لیے یا جس طرح بھی مناسب نے مجھے حکم کیا ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن تھوڑی باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ حکم پر تو میں ذہنی طور پر اس پر تیار تو نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ جس طرح پروگرام شیڈول ہے اسی کے مطابق، تو پھر بھی میں کوشش کروں گا اسی طریقے، لیکن آپ کی باتیں تو یہ محرم شریف گزرا ہے، محرم شریف بجائے خطبہ پڑھنے کے وہ ٹائم لگ جائے گا، تلاوت میں نے کر دی ہے، پہلے نعت ہو چکی ہے، درود و سلام ہم نے پڑھ لیا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر مولانا صاحب سے درخواست کروں گا جو ہمارا نصیب ہو وہ اللہ جدھر بھی ہم ہوتے ہیں اللہ ہمیں دیتا ہے، اور آل نبی اولاد علی کے صدقے میں خدا ہمیں دیتا ہے اور اللہ فیضان فرماتا ہے، تو یہ فیض بھی اسی کو ملتا ہے جس کا تعلق اس در کے ساتھ، جو اس در سے کٹا ہوا ہے، سارے در ہیں تعلق والے در ہیں، سارے تعلق ہوتے ہیں دنیا میں، پر سرکار نے فرما دیا سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے پر میرے والا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ پتہ چلا کہ سارے بھی رشتے تعلق ٹوٹنے والے ہیں، لیکن مدینے والی سرکار کا تعلق ٹوٹنے والا نہیں، پر باپ بیٹا ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک کو دیکھ کے چھپیں گے، قیامت والے روز اس وقت وہ ایک ہی ہوگا جو مائی خاتون جنت کا ابا جان ہوں گے، حسن و حسین کے نانا جان ہوں گے، جی مولا علی کے بھائیوں کے جن کے وہ کہا کہ علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی، جی وہ ان کے بھائی ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یعنی نبی بھی کہیں گے کہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، کسی دوسرے کے پاس جاؤ، تو وہ ایک ہی ذات ہوگی جو کہیں گے انا لہا انا لہا، جی جس کی تمہیں تلاش ہے اس کے لیے میں۔ تو میں نے پہلے میاں صاحب کا کلام بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض کیا ہے، تو اس سلسلے میں میں نے جو تلاوت کی ہے تھوڑی سی قرآن پاک سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں سے آگے شروع کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اسْتعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ چلتے چلتے آگے قربانی کا ذکر ہے۔ پہلے سب سے ذکر ہے کہ جو یعنی اللہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا جو ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ وہ کون سا ذکر ہے جو ذکر کیا جائے؟ سب لوگ کہتے ہیں ہمارا نام آ جائے، ہمارا نام ہو، لیکن وہ کون سا ایک ذکر ہے جو کیا جائے تو نام بھی آ جاتا ہے، کام بھی بن جاتا ہے، مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ذکر کہ وہ جو ذکر کیا جائے تو خدا بندے کا ذکر کرے، جو ذکر کرے، ذکر تو بہت سارے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہی وہ جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، تو خدا کہتا ہے اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ ذکر کرو تو میں راضی نہیں ہوں گا بلکہ میں خود تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک تو راضی نامہ ہے، راضی نامہ بھی ہوگا، تمہارا ذکر بھی میں خود خدا ہو کے کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہاری مشہوری کروں گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، اور یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ ذکر مصطفیٰ یہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اس کے پیچھے رسول اللہ کا دنیا میں آنا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ ذکر جو ہے، اس سے ذکر سے مراد ذکر رسول ہے، جس ذکر کو خدا کہتا ہے وہ میرے رسول کا ذکر میرا ذکر ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ جب تعمیر کیا تو اس کے بعد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، نبی کے دنیا میں بھیجنے کا ذکر کیا، تو خدا نے کہا کہ تو نے اس موڑ پر بجائے اور باتیں کرنے کے میرے رسول کا ذکر کیا ہے، میں تیرا ذکر مٹنے دوں تو مجھے بھی خدا نہ کہنا۔ اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے کائنات میں جتنے بھی ہوں گے
جب نماز ان کی تب کمپلیٹ ہوگی جب تیرا بھی ذکر ہوگا ہے ابراہیم، اور تیری آل کا ذکر بھی ہوگا. صرف تیرا ہی ذکر نہیں، تیری آل کا بھی ذکر ساتھ ہوگا. پتہ چلا ذکر ہوتا ہی وہ ہے جس کے ساتھ آل رسول کا بھی، آل کا ذکر بھی ہو. بن آل کے ذکر چلتا نہیں. اگر آل کے ساتھ ذکر ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں بھی ایسے لکھا ہے کیونکہ آل بیت رسول کے دشمن کائنات میں بہت ہوئے ہیں، بڑی انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ یہ ذکر مٹ جائے. کتابوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت جگہ لکھا ہوا ہے. مولوی جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ یہ سنتے رہتے ہیں، پر یہ آپ غور کریں ذرا کہ ذکر وہ ہوتا ہے، خدا نے بتایا ذکر وہ ہے جس میں ذکر کے ساتھ نبی کا بھی ذکر ہو، آل کا بھی ذکر ہو. ذرا کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کہا یہ ذکر کیسے ہوا؟ کہا جب انہوں نے رسول کا ذکر کیا تو یہ ذکر آیا. پتہ چلا جو آل رسول کا ذکر کرتا ہے خدا اس کا ذکر کرتا ہے. یہ ذکر کرتے کرتے میں کی ترتیب تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. یہ ذکر کرتے کرتے خدا نے کہا یہ ذکر کرتے کرتے اگر وہ قربان ہو جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی زمین تقسیم ہو جائے، اس کی بیوی عدت گزار کے دوسرا نکاح کر لے، اور یہ سب نشانیاں ہیں اس کے مٹ جانے کی کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا اور ہر چیز اس کی جاتی رہی ہے. خدا کہتا ہے یہ سب نشانیاں تو یہ ہیں کہ وہ مٹ گیا ہے. میں خدا ہو کے کہتا ہوں کہ میں اس کا ذکر نہیں مٹنے دیتا. میں خدا ہو کے کہتا ہوں اس کا ذکر نہیں مٹنے دیتا، بلکہ جس نے ایمان رکھتے ہوئے اس کو کہا کہ یہ مردہ ہے، کیونکہ شروع بات کی ہے آمنو سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان سے بات شروع ہوئی ہے. پتہ چلا جو ان کو مردہ کہے، خدا نے کہا ان کو مردہ مت کہو. پتہ چلا جو ان کو مردہ کہے گا کہ وہ تباہ برباد ہو گئے ہیں، یہ اگر کہے گا تو ایمان والوں کی لسٹ سے وہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے منع کیا ہے. یہ ذکر کرتے کرتے آگے قربانی کا بیان آیا کہ جو اس راستے میں قربانی دے. جتنی قسم کی بھی قربانیاں ہیں وہ کرب و بلا میں ہوئی ہیں، کیونکہ پچھلے مہینے سے یہ ذکر چلا آ رہا ہے. حضرت شہزادہ غوث اعظم نے یہ ذکر پہلے کیا تھا، پھر مزید آپ کی مرضی ہے، میرے خیال میں آج وہی ذکر آگے چلائیں گے. تو یہ ذکر کرتے کرتے صفا مروہ کا ذکر آیا، اور یہ ذکر کرتے کرتے خدا نے کہا کہ جو ذکر کرتے ہیں وہ، اور کیا ہوتا ہے کوئی مشکل پیش آتی ہے ایسی کہ ان کے پلے کچھ نہ رہے، سب کچھ قربان ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. خدا کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے درودیں ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب خدا کہتا ہے میں خود خدا ہو کے تم پر درودیں بھیجتا ہوں، میں خدا ہو کے تم پر رحمتیں کرتا ہوں. وہ خدا نے کہا. اور پھر کیا کہا؟ پھر اس کے بعد ذکر ہوا صفا اور مروہ کا. کیا ذکر ہوا؟ صفا مروہ کا، جو آج میں نے تلاوت کی تھی. صفا مروہ کا ذکر ہوا. تو صفا مروہ پہاڑیاں ہیں، دوسری بھی پہاڑیاں ہیں، وہ بھی پہاڑی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ایسے ہی ہیں. ایک کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ ہمارے جیسے ہیں. کہا اور بھی پہاڑیاں ہیں، یہ بھی پہاڑیاں ہیں، پر میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ذکر جو کرنے والے اور ان کا سسٹم جو ہے، جن کا تعلق منقطع نہیں ہوتا، ہر حال میں وہ تعلق برحال رہتا ہے، اور خدا اس ذکر کو مٹنے ہی نہیں دیتا. ان کا ذکر مٹنے ہی نہیں دیتا. جو یہ ذکر کرتا ہے خدا اس کا ذکر اونچا کرتا ہے، جو یہ ان کا ذکر نہیں مٹنے دیتا. کہا اس خاندان کی ایک خاتون تھی حضرت مائی حاجرہ سلام اللہ علیہ، وہ اسی مشن کے سلسلے میں ان پہاڑیوں پر جلدی چلی ہے. جلدی چلی، شہید نہیں ہوئی. شہادت کا بڑا مقام ہے، اس راستے میں مر جانا تو بہت بڑا مقام ہے. کہا وہ اس مشن کی اس خاندان کی ایک عورت ہے، وہ جلدی ان پہاڑیوں کی عیسائی اس نے کی ہے. کہا اب جو بھی مسلمان ہے عمرہ کرے گا یا حج کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے یہاں اس کے نقش قدم پر چل کے دکھائے. اور خدا نے اس ذکر کو ایسا اونچا کیا. باقی بھی تو پہاڑیاں ہیں، وہ بھی پہاڑی ہے، شکل و صورت میں اسی طرح پتھر ہیں، مٹی ہے اور چیزیں پہاڑیوں میں جو ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی پہاڑی ہونے کے باوجود کہا باقی پہاڑیاں اس جیسی نہیں. کہا وجہ کیا؟ کہا اس خاندان کی ایک خاتون ہے جس کے قدم ان پہاڑیوں نے چوم لیے ہیں، اس لیے باقی پہاڑیاں جیسی نہیں ہو سکتی.
باقی پہاڑیاں ان جیسی نہیں ہو سکتی. اب ہمارے عقیدے پر وضاحت ہوتی ہے کہ کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا اور کوئی آل نبی جیسا نہیں ہو سکتا, اور باقی بھی خاندانوں والے ہیں اور اس خاندان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. جب پہاڑیوں جیسا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. آج کتنے فرقے ہیں کائنات میں جو کلمے کے دائی ہیں, کہتے ہیں ہم سچے ہیں. کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ باقی پہاڑیاں اسی جیسی ہیں. ہاں دکھنے میں اس جیسی نظر آتی ہیں, لیکن خدا کے کاغذات میں اس جیسی پہاڑیاں نہیں ہو سکتی, کیونکہ باقی پہاڑیوں کی سائی میں اس طرح پہاڑوں پر چلو تو اس طرح اجر نہیں ملتا جس طرح ان پہاڑیوں پر چلنے سے اجر ملتا ہے. اس طرح اور کہا کیوں؟ کہا ان پہاڑیوں پر نبی بھی چلے ہیں, ان پہاڑیوں پر صحابی بھی چلے ہیں, ان پہاڑیوں پر علی بھی چلے ہیں, ان پہاڑیوں پر حسن و حسین بھی چلے ہیں, تاکہ ان کے نانا جان تمام نبیوں کے امام چلے ہیں. کہا وہ پہاڑیاں ان سے افسر تو نہیں تھی, پر انہوں نے پہاڑیوں پر سعی کر کے یہ بتا دیا کہ ہم سارے آل حق جو ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے سارے ان پہاڑیوں پر چلتے ہیں, اور تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں اس خاندان کے ساتھ جن پہاڑیوں کا بھی تعلق ہے, اگر ان پہاڑیوں سے بھی تم نے منہ موڑا تو اللہ کو ماننے والے نہیں شمار ہوگے. تمہارا عمرہ ٹھیک ہے تم بسم اللہ. تو کیا کہ نہیں شامل کیا جائے گا. پہاڑیوں سے کوئی منہ کتنے فرقے ہیں, دعوے ہیں, کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے جیسے ایسے. کہا ان پہاڑیوں جیسے نہیں ہو سکتے, ان پتھروں جیسے تم نہیں ہو سکتے. جاؤ تو وہاں تمہیں مجبوری سے چلو یا خوشی سے چلو, تمہیں چلنا پڑتا ہے. ان کا ساتھ تعلق جس چیز کا ہے ہر نسبت کا, اسی لیے سنی وہ ہے جو نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے. صحابی ہوں تو ان کا احترام کرتا ہے, صحابی ہوں ان کا احترام کرتا ہے. اور پھر آل رسول کا, اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ہے میرے محبوب تو کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا پر تم سے اپنے آل بیت کی مودت مانگتا ہوں. اس کی کیا وجہ؟ اگر پہاڑیوں کو ماننا ضروری ہے, اگر پہاڑیوں کو ہے حاجی عمرے والے, اگر تجھے ان پہاڑیوں کو ماننا ضروری ہے تو پھر سوچ لے کہ جس مائی کی برکت سے ان پہاڑیوں کو خدا نے شرف عطا فرمایا ہے, عزت عطا فرمائی ہے, اگر ان کو ماننا ضروری ہے تو پھر اس خاندان کا ان جوان جن کے جگہوں میں اس نبی پاک کا خون ہے, خون مبارک ہے, جن کو کہا لحموں کا لحمی دموں کا دمی, جن کو کہا گیا ہے اگر ان کو مانیں گے نہ مانے تو پھر خیال کر لے تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا. پھر کیا فرمایا؟ الا من مات علی حب آل محمد, الا من مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنا, خبردار جو آل محمد سے محبت کرتا ہوا مرے گا وہ مومن مرے گا. یہ نہیں کہا اس کی نمازیں دیکھی جائیں گی, اس کے ایمان کے لیے حج دیکھے جائیں گے, یہ اچھے کام ہیں, کام تو اچھے ہیں. کہا اچھے ہونے کے باوجود ہم چیک کریں گے کہ اس خاندان سے ان کی محبت ہے کہ نہیں ہے, ہم چیک کریں گے. کہا الا من مات, یہاں ذکر نہیں ہے اعمال کا, الا من مات علی حب آل محمد مات مومنا, الا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا, خبردار جو آل محمد سے محبت کرتا ہوا مرے گا وہ مومن مرے گا, اور جو خبردار جو آل محمد سے بغض کرتا ہوا مرے گا وہ کافر مرے گا. وہ کسی حال کا ہو, وہ کسی حال میں ہو, اگر بغض کرتا ہے تو مومن مر سکتا نہیں. اس لیے میں نے مختصر وقت میں وہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی تھی, بغیر کہ میرا اتنا زیادہ آپ کا ٹائم لوں, سیو کرنا ہے ٹائم کو, تو مولانا طارق مجاہد صاحب جیلمی کے حکم سے میں نے عرض کر دیا ہے اگر پہاڑیوں سے وہ تعلق نہ رکھے, ان سے محبت نہ محسوس کرے, اور نبیوں کے تاجدار وہاں چلے ہیں, پہاڑیوں ان سے تو افضل نہیں تھی نا, کوئی کائنات میں کوئی چیز ان سے افضل نہیں ہو سکتی, بلکہ جس کو افضلیت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں کی ٹھوکر سے ملی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نبی پاک کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. جی جو الت لی الارض مسجد و طہورا, کہا کہ نماز کا ٹائم ہو جائے, اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ اگر اس کو وضو کے لیے پانی نہ ملے, نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا کرے, ناپاک ہو جائے, پاکی حاصل کرنی ہو, طہارت حاصل کرنی ہو,
वुजू करना हो या गुस्ल करना हो, पानी मुयस्सर ना आए तो क्या करे? कहा अगर पानी ना मुयस्सर आए तो जिस जमीन ने मेरे महबूब के कदम चूमे हैं उस जमीन पर हाथ मारकर अपने मुंह पर मल लो और अपने हाथों और बाजुओं की कलाइयों पर मल लो, तुम्हें पाक तस्वर कर दिया जाएगा। देखने में तो जब उसने मिट्टी अपने मुंह पर मली है, देखने में तो जब उसने मिट्टी अपने मुंह पर मली है तो देखने में तो वो पहले के मुकाबले में ज्यादा गंदा हो गया है, देखने में पहले के मुकाबले में ज्यादा गंदा हो गया है, तो फिर तहारत कैसे हुई? कहा तुम्हें पता नहीं जिसके मुंह पर मेरे उस जमीन से मिट्टी मली हो, जिस जमीन पर मेरे महबूब के कदम लगे हैं, मैं उनको पहले से गंदा नहीं कहता, मैं अल्लाह के महबूब का खुदा होके उसका रब होके कहता हूं कि तू पाक हो गया है, साफ हो गया है, अब कुरान को भी हाथ लगा सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, सारे अच्छे काम जो हैं जो वुजू वाले वो सारे कर सकता है। कहा और कोई चीज नहीं मिली, यानी पानी नहीं मिला, जो वुजू वाली चीजें हैं वो नहीं मिली, पर महबूब के कदमों की खाक तो मिल गई है ना। मियां मोहम्मद साहब आशमी खड़ी का एक शेर याद कर देता जी, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, इंजन गर्म होता है, चढ़ता जाता है, सफर मारता जाता है। मियां मोहम्मद साहब आरफ में खड़ी फरमाते हैं, ए खाक दे जन्नतें लूटते हैं लोग, जन्नत है ना, कहते हैं मुझे जन्नत दे दे मौला करीम, अच्छे अमल करते हैं, दुआ करते हैं, जन्नत अता फरमा। ये भी मांगना सुन्नत है, अच्छा साहबा का तरीका है, वहाँ लोग हैं जो जन्नत मांगते हैं, हमें भी तालीम दी गई है जन्नत मांगो, जन्नत मांगते हैं, मौला जन्नत अता फरमा। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम, मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम, जिक्र अली होए तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि कुल कायनात में जो फैज जाता है, जो इल्म जाता है, हक का इल्म जाता है, हक की भी इल्म की भी किस्में हैं ना भाई, इल्म की किस्में हैं। कहा शैतान का भी इल्म है, रहमान का भी इल्म है, अगर रहमानी इल्म चाहिए तो शैतानी रास्ते से हट जाओ, रहमानी इल्म चाहिए तो मौला अली के दरबार में आ जाओ, हाँ उसके दरवाजे पर खड़े हो जाओ। कहा अना मदीनातुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अगर हक का इल्म चाहिए तो अली के दरवाजे से वो मिलता है, अगर इस दरवाजे को छोड़ोगे तो वो इल्म मिल ही नहीं सकता, नबी की बारगाह से ही आता है सारा इल्म। और कहा अली के दरवाजे से वो इल्म आता है। तो वो शेर अर्ज करने लगा था मियां मोहम्मद साहब आरफ खड़ी का, तो बातें इस तरह आ रही हैं, टाइम का भी ख्याल होता है मुझे, इस तरह आ रही है, वो शेर की तरफ जाने ही नहीं देती। खाक की बात चल रही थी, खाक दे दरवाली वाला, जन्नत लूटते हैं दो। मौला अली से पूछा गया, वो बात आज करने लगा था कि वे सारे तरीके अच्छे हैं, एक ये जन्नत मांगो, अच्छे काम करो, खुदा जन्नत देगा, दूसरा तरीका खुदा से डर के अमल करो, खुदा जन्नत देगा, खुदा से डरो, यानी जहन्नम से डरो, खुदा जन्नत अता फरमाएगा। मौला अली से पूछा, कहा वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर अली से पूछते हो। अली कहता है कि ना दोज़ख के डर की वजह से कोई अमल किया जाए, ना जन्नत के लालच की वजह से कोई अमल किया जाए, बल्कि खुदा को राजी करने के लिए उसके आगे सजदा किया जाए, अमल इसलिए किया जाए कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब है ही इसके लायक है कि उसके सामने सजदा किया जाए अल्लाह की रजा के लिए। कहा डर दोज़ख है बदकारानू, चाह जन्नत ने को कारानू, दर दोज़ख है बदकारानू, चाह जन्नत ने को कारानू, पर वो जन्नत दोज़ख की जाने जड़ा कैदी नबी दिया जुल्फां दा, वो जन्नत दोज़ख की जाने जड़ा कैदी नबी दिया जुल्फां दा। जब कैदी हो जाए, लोग फाई में जो फंसा हुआ जानवर भी हो, वो कहता एक बार निकलूं, पर मियां साहब आरफ खड़ी फरमाते हैं जो उन फाइयों में फंस जाता है वो वापस निकलने का नाम ही नहीं लेता, फिर खलासी मंगदे नाई, वो जो कैदी दिल भर दे, वो फाई थी गल कर दे नाई, वो शिकार उस कर दे। हिरनी का वाकया तो आपने सुना हुआ है ना, हाँ जानवर फाई से निकल जाए तो भागता है। हाँ जिस हिरनी ने कहा महबूब मुझे आजाद कर दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी,
दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। सवाल उठता है जो भाई से निकले वो वापस कभी आता नहीं, पर कहा तुम्हें पता होना चाहिए और जो दुनियादारों की भाई से निकल जाए वो वापस आता नहीं, जो मदीने वाले की भाई में फंस जाए आजाद करो तो भी नहीं जाता। भाई जाती है हिरनी तो बच्चों को साथ लेके वापस आ जाती है। दुनिया ने देखा भाई से निकली हुई बच्ची, भाई से निकली हुई हिरनी वो बच्चों को लेके वापस आती है। कहा जिस जन्नत को तुम ढूंढते हो वो जन्नत तो ऐसी है कि खाक दे दर वाली वाला जिस दम में दम मारा, खाक दे मेरी तरफ तो जो हो, खाक दे दर वाली वाला जिस दम में दम मारा, ठंडी वाओ जन्नत दी फिर दी मगर दवाले असाडे। थोड़े थोड़े आगे हो जाए, हाँ ये जगह तंग हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है सच्चे लोगों के साथ जो सच्चा काम होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जब नबी को दुश्मनों ने ताने दिए कि नबी को खुदा ने छोड़ दिया है, वही आनी बंद हो गई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब ने छोड़ दिया है। सरकार की जुल्फें बिखरी हुई थी, दुश्मनों के ताने सुन के पता तो था कि मेरा रब मेरे साथ है, लेकिन लोगों की बात सुनी जुल्फें बिखरी हुई। जब बाहर निकले लोगों की जुल्फें कंघी की हुई वो तो अच्छी लगती है, पर नबी की जुल्फें बिखरी हुई हैं। तबीयत पर लोगों के ताने सुन के मलाल है। जब घर से बाहर निकले खुदा ने कहा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हाँ कसम है तेरे चमकते चेहरे की, कसम है तेरी बिखरी हुई जुल्फ की, और ना ही तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही नाराज हुआ है। कहाँ पर देर, कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी महबूब तेरी घड़ी से बेहतर होगी। क्यों बेहतर होगी? हर आने वाली घड़ी तेरी पहली घड़ी से जगह यहाँ नहीं रहेगी इंशाल्लाह। आले रसूल यहाँ आते हैं। कहा हर आने वाली घड़ी, गौर करेंगे आप, हर आने वाली घड़ी तेरी पहली घड़ी से बेहतर होगी। पता चला महबूब जो ये तेरा हाल है ये भी बहुत अच्छा है, पर बाद में आने वाला हाल इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वजह क्या, ये अच्छा क्यों है? कहा ये अच्छा इसलिए है मेरे महबूब, ये जो हाल है ये तू गुजार रहा है हमारी मर्जी के मुताबिक। कहा बाद में आने वाला हाल जो है वो ऐसे गुजरेगा, हम गुजारेंगे तेरी मर्जी पर। बाद आने वाला जो आखिरत होगी जहां सब बस कर जाएंगे। नबी भी कहेंगे किसी दूसरे के पास जाओ, ये नहीं कहेंगे जाना मना है, कहेंगे किसी दूसरे के पास जाओ। आज शफात का दरवाजा, मोहम्मद का दरवाजा, पहले मोहम्मद शफात का खोलेंगे फिर सबको शफात का हक मिल जाएगा। जी सदर नशीन मियां साहब ने कहा है, क्योंकि पूरे कायनात का जो सदर नशीन है, कुर्सी नशीन है, वो हमारा महबूब है। तो उनकी औलाद से जो प्यार करे उसको मिलता कुछ नहीं भाई। हमारे बच्चों को कोई मोहब्बत से देखे, हमारे बच्चों की कोई सदा लगाए, हमारे दर पर आके सदा लगाए, हम उसे खाली भेजते हैं? हम तो उसको दे के भेजते हैं। तो जो मदीने वाले के बच्चों के गीत गाए वो मदीने वाला खाली छोड़ता है, खाली छोड़ता है। मियां साहब कहते हैं कि सदर नशीन दीवान हशरदा अफसर विच अमामा कुल नबी मोहताज उन्हां दे नफरां वांग गुलामा। अगर उनके दरबार में तू खाक हो जाए, लोग जन्नत ढूंढते हैं, उस दरबार की तू खाक बन जाए जो जन्नत तेरा तवाफ करेगी। खाकी उदे दरवाली वाला वो जिस दम में दम मारा, ठंडी वो जन्नत दी फिर दी मगद दवाल असाडे। मौलाना मुझे सब अब आपका खुला ग्राउंड है, हैं जी, साथी आले मोहब्बत जमा है, थोड़ी ही देर और साथी सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. ذرا بلند آواز سے پڑھی. اللہ ہو. کھڑے ہو جائے سارے حضرات. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. رسالت یا رسول اللہ حیدری نعرہ غوثیہ شہزادہ غوث اعظم قبلہ مفکر اسلام. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ قادر شاہ جیلانی. اللہ ہو 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 اللہ ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ شہزادہ غوث اعظم حضرت قبلہ مفکر اسلام. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت مفکر اسلام. بسم اللہ. آپ تشریف رکھیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ شہزادہ غوث اعظم کی ہمیں زیارت ہوئی ہے. وہ خاندان ہے جس خاندان کی ایک خاتون نے اس مشن میں چل کے وہ چلی ہیں پہاڑیوں پر، تو اللہ نے ان پہاڑیوں کا نام زندہ کر دیا ہے. جو اس خاندان کے گیت گاتا ہے، جو اس خاندان سے محبت کرتا ہے، اس کی شان کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس دربار میں مٹتا ہے تو خدا اس کو عزت عطا فرماتا ہے. جو اس دربار سے دور رہتا ہے، سارے فرقے ہیں وہ پہاڑیوں پر جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اور وہ احترام والی ہیں تو صحیح کرتے ہیں. باقی بھی تو پہاڑیاں ہیں پر ان پہاڑیوں جیسی نہیں ہیں. کہا جب پہاڑیاں ان جیسی نہیں ہو سکتی، باقی کائنات میں دوسرے لوگ وہ سملر نظر آتے ہیں، ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. اس لیے جو اس خاندان سے تعلق رکھے گا، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا. عزت کرے گا اس خاندان کی، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی اس کو اللہ عزت اور شان عطا فرمائے گا. جس طرح خدا نے ان پہاڑیوں کا ذکر نہیں مٹنے دیتا، جو پہاڑیوں کا ذکر نہیں مٹ سکتا تو اس خاندان کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ اس خاندان کے شہزادوں کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ ان خاندان والوں کا ذکر کوئی کتنی بھی تعبیریں کرے، کسی طریقے سے بھی ہیر پھیر کر کے وہ تفسیریں بیان کرے، وہ حقیقت جو پر مبنی جو ہے وہ اس کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے، کیونکہ سرکار نے بتا دیا ہے کہ یہ ہے میرے گھر والے جن کے ساتھ تمہاری محبت کرنا ضروری ہے. تو میں نے مولانا طارق مجاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ آگے چند منٹوں میں آ کے بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما کر ہمارے لوگوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہزادہ غوث اعظم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں پڑھیے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا،
साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। पढ़िए साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। साथ ही मुंशिए आज की पन्ना आज मदद मांगू से। आज उनकी पन्ना आज मदद मांगू से। फिर न मानेंगे कि ये कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। फिर न माने और तुम पे मेरे आका की इनायत ना सही। ओ नजदियो कलिमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नजदियो कलिमा और जानो दिल हो शौखियत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रज़ा तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तुम नहीं तो हज़रत साहब की इजाज़त से दो आले रसूल हैं हमारे पास खुशकिस्मती से तशरीफ लाए हैं। तो उनसे अर्ज़ करता हूँ उनमें से पीर सैयद ताहिर अब्बास साहब से शाह साहब से पहले दरख्वास्त करता हूँ वो भी आके अपने फैज़ान से हमारे कुलूबों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। दुरूद पाक बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन हाँ अपने लफ्ज़ों की अपने लफ्ज़ों की तहारत के लिए बस आले मोहम्मद की सना करते हैं। अपने लफ्ज़ों की तहारत के लिए बस आले मोहम्मद की सना करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या तीन शेर नात के और तीन अशार ही असा सारे हैदरी है, लेकिन थोड़ा सा जाग के बैठना पड़ेगा। हाँ नाते सरकार
की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, या रसूल अल्लाह अरबिया। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और कभी यासी कभी था कभी वल्ले आया, और जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, सारे बोलो, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत। अगर थोड़ा सा और मोहब्बत से कह दे कसम है, महफिल में कैफियत पैदा हो जाएगी कि जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत, उनको मुख्तार मेरे मौला ने। अरे खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हंसने के बाबा की इजाजत। खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हंसने के बाबा की इजाजत होगी। पर शेर सुनिए, पूरी नात में मैंने इसे मुंतखब किया है कि बिला शाह जी की पूरी दुनिया क्यों ना मुखालफत करे, ना इन्हें कोई डर है ना हमें साथ चलने वालों को कोई खौफ है, लेकिन उनके साथ होगा क्या? नात लिखने वाला भी सैयद, नात पढ़ने वाला भी सैयद, और जिसकी शान में लिखी वो भी सैयद। हाँ, जो सदारत कर रहे हैं वो भी सैयद। शेर सुनिए कि एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और दोनों आदम में फिर उसे कौन पनाह में लेगा? शाह जी होगा रुसवा। और वल्लाह खुदा, मैं अभी तलंगाना में देख के आया हूं एक बंदे को, बहुत बड़ा मुफ्ती बना फिरता है, पूरा चेहरा ऐसे फिरा हुआ है उसका, शादी ऐसे फिर गया जो कहता है 40 साल के बाद नबूवत मिली है। हाँ, पूरा चेहरा फिर गया उसका। होगा रुसवा सर माशर वो जिसे सैयदा ज़हरा के बच्चों से अदावत होगी। सारे मिलके कहिए, होगा रुसवा सर से सैयदा ज़हरा के बच्चों से अदावत। ये होगा रुसवा, होगा रुसवा सर महशर वो जिसे
سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت چونکہ وقت اپنے دامن میں اختصار رکھتا ہے، میں نعت کو آگے نہیں لے کے جا سکتا، لیکن ابھی اس کلام کو ذرا جھاگ کے پڑھنا ہے. کیسے کہ اساں سارے حیدریاں. کون کون حیدری ہے؟ تھوڑا سا اتنا ہاتھ بلند کر دیں تاکہ مجھے بھی مزہ آ جائے، لیکن پڑھتے ہوئے ذرا ہلا کے کہنا ہے کہ اساں سارے حیدریاں، اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے علی علی کہنا ہے. نعرہ سارے اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے اساں علی علی. ارے نور دے پھل کولو، نور دے پھل کولو، وحدت دی کلی کولو، اے موجس پھیر لیا میرے پیر علی کولو. نور دے پھل کولو، وحدت دی کلی کولو، مجھس پھیر لیا میرے پیر علی کولو. نتیجہ نکلنے لگا دس پاک محمد تو، دس پاک محمد تو پھر اس کی لینا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی. تھوڑی آواز کھول کے اساں سارے حیدریاں. نعرہ حیدری. اساں سارے حیدریاں، اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں حیدر دی زوجہ، حیدر دی زوجہ اما فاطمہ زہرا. ایک بار سارے کیا دنوں سبحان اللہ. حیدر دی زوجہ اما فاطمہ زہرا، فیض کرم ہر تھا ایڈے بچیاں دا سارا. فیض کرم ہر تھا ایڈے بچیاں دا سارا. اے نام اینا دا یارو، اے نام اینا دا یارو اساں کج وج لینا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی. کیونکہ علی پاک دی شان میں کی دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا. علی پاک دا لگدا کچھ بھی نہیں غیرہ اگے جیڑا جا کے تلی کردا. علی پاک جیندہ چاندے پناہ ناصر اللہ پاک بھی ہوندی تانا بلی کردا. اے منکر سردہ علی دا نا سن کے سنی ہر ویلے علی علی کردا. نعرہ حیدری. دم دم ہر ویلے اساں علی. لالچ نہ دیو، کہہ دیں یار سبحان اللہ. لالچ نہ دیو حیدر دی باندینو، کی کرنا ہے سونا کی کرنا ہے چاندینو. اے پیر علی سادہ. یہ شیر تھوڑا سے آواز کھول کے پڑھ دیں، سید خوش ہو جائے گا. اے پیر علی سادہ، سارے کہیے نا. اے پیر علی سادہ زیور تے گئے
कहना है पीर अली साडा, मिलके जरा कहना है पीर अली साडा जेवर ते कहना दम दम अली अली कहना है। सिर्फ एक शेर मियां साहब का, तो मुजाहिद साहब ने आज नहीं पढ़ा, एक शेर दिखा देते हैं। ओ तेरी दाम मंगता आल औलाद तेरी दा मंगता ओ मैं कंगाल ज़यानी ओ पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। अब मैं पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो भी आके हमारे कुलूबों को मुनव्वर फरमाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, शहजादा गौसे आज़म। दरूद पाक बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल जिदा रखवालाए कौन मिटावण वाला लजपाल जिदा रखवाला कौन मिटावण वाला साडी ओस सोने नल लग गई जेड़ा तोड़ निभावण वाला जेड़ा तोड़ निभावण वाला जिथे मेरे नबी दा डेरा ओथे रहिंदा सदा सवेरा विच कब्र दिया के खड़ेंगे इनू छड्ड दे ओए ते मेरा इनू छड्ड दे ओए ते मेरा कौनैन तमामी के पासे पंज तन दा घराना एक पासे बाकी सारे मुरसल के पासे हसनैन दा नाना एक पासे
ایک پاسے پتھر کا دل فولاد کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے زبان دل جائے پہلے نام جب اللہ کا نکلے پھر اس کے بعد میں کلمہ رسول اللہ کا نکلے میرے دل میں ہر دم خدا خدا میرے سر میں سودا رسول کا میرے دل میں ہر دم خدا خدا میرے سر میں سودا رسول کا میرے ہونٹوں پر ہے علی 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 گھٹ پڑھ دے علی 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 کا مرتبہ اللہ اکبر خدا نے دی مدینے دختر علی 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 کیا رتبہ مولا علی کا ہے کیا شان خدا کے ولی کا ہے قسمت کا نقشہ پلٹ گیا یا علی جموں سے نکل گیا میرے سر سے طوفان ٹل گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا علی 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 ایک صورتیا کی دو ہے مرتیا ایک صورتیا کی دو ہے مرتیا ایک محمد ایک علی 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 آئے پر پھیلائے دیوانے ایک شمع کے لاکھوں پروانے کچھ حقیقتیں کچھ افسانے ایک تیرے کرم کی ہوا چلی جسے تیرے در سے پناہ ملی وہ بقا کی حد سے گزر گیا علی 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 نال بغض رکھے میں تو نہ کمیاں اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا علی 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 آپ سب جتنے بھی اشاق یہاں پہ تشریف فرما ہیں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو جو 12 جنوری کو سیٹرڈے پروگرام بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے اور قبلہ مفکر اسلام امام اہل سنت حضرت علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی معزز العالی آپ ہی کا وہاں پہ خطاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی سادات کا بھی وہاں پہ جمع غفیر ہوگا آپ سب کو دعوت ہے کہ تشریف لائیں اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے سبحان اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں
आले नबी औलाद अली का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फैज़ हासिल कर रहे हैं। ये किस्मत की बात है। जिनके कदमों जिनके साहबजादे के कदमों की ठोकर से वली बनाए जाते हैं। हमारे पास शहजादा गौसे आज़म है, उनके शहजादे ये मोहम्मद साहब अरफ़ खड़ी ने फरमाया है, फरमाया कुल नबियों की दी गर्दन होते कदम मुबारक तेरे, सब करे ऐसा हालत उसदी जो कोई गर्दन फेरे। तो जिनके कदम की बरकत से वली बनाए जाते हैं, उनके शहजादों से हमारा तल्लुक है। हम उनकी बारगाह से फैज़याब हैं, फैज़ लेते हैं। अल्लाह हमको इस पर कायम दायम रखे। शहजादा गौसे आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने फैज़ान से हमारे कुलूबों को मुनव्वर फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए गौसिया, शहजादा गौसे आज़म, हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, कुल्ले ईमान, नारा हैदरी, गौसिया, सुभान अल्लाह। हज़रत साहब ने का हुक्म है, हमारी नात सब कुछ हज़रत साहब की ज़ियारत से सारा काम हो गया है। जो इस बारगाह में आता है, ज़ियारत करता है, उसके सारे काम हो जाते हैं। मैंने आजमाया है, सारे लोग बयान करते रहते हैं, मैंने बयान नहीं किया, लेकिन हज़रत साहब की इजाज़त से एक बात बयान करता हूँ। बहुत लंबी बात है, पुरानी। सन 83 में मैं हज के लिए गया था। जो झूठ बोले उसको ईमान नसीब ना हो, मैं सच बात आज कर रहा हूँ। तो मैंने इतनी बात नहीं अच्छी, सरकार की बारगाह में कोई क्या बात कर सकता है। मैं वहाँ गया तो हाज़री दी, तो सरकार के दरबार हज़रत साहब से मुलाकात करके गया था हज के लिए। तो सरकार के रोज़े के सामने खड़ा होकर मैंने आज हज़रत साहब ने हुक्म फरमाया कि मेरा भी सलाम सरकार की बारगाह में आज करना। तो मैंने सरकार की बारगाह में खड़ा होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी अपनी पंजाबी में बात की। वहाँ बात तो चल ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी औलाद की तरफ से आपको सलाम। तो ये मैंने सलाम दिया। रात को मैंने सोया तो मैंने सरकार की उसी तरह कब्र से आवाज़ सुनी, अब उनका सलाम मुझे कबूल है। तो मैंने पहले भी मुझे एक सही दरवेश फकीर थे जिन्होंने हज़रत साहब की बारगाह में भेजा, सही सादा साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुझे पता था कि जंगल में रहने वाला जो जंगल से निकला नहीं उसको पता है कि शहजादा गौसे आज़म कोई है कायनात में जिसको शहजादा गौसे आज़म कहा जा सकता हुआ है। तो मुझे पहले पता था, लेकिन उस दिन जब मैं हज के लिए गया तो मैंने सरकार की ज़बान से सलाह के सुना। सारे लोग ही सलाम अर्ज करते हैं, पर उधर से वालेकुम सलाम तो किस्मत वाले को ही मिलता है। सरकार तो हर किसी को नवाजते हैं, पर अपनी औलाद के बारे में कहा, उनका सलाम मुझे कबूल है। दुनिया में सरकार का नाम जिंदा करने वाले शहजादा गौसे आज़म हैं। हम भी कहाँ हो सकता है किसी और जगह खड़े होते, लेकिन हज़रत साहब की बरकत से ये सब कुछ मिला है। हज़रत साहब, हम कुछ किस्मत लोग हैं। तो मियाँ साहब आफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत सारे दर हैं लोग, कभी कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। अगर तू आए तो आले रसूल का दो नबी का घर है, उस दर के साथ वो अपना तल्लुक कायम कर ले। दर दर दी तू छोड़ गुलामी, दर दर दी तू छोड़ गुलामी, गोली बना एक दर दे जान गोली एक दर दे बन से मालिक बन से कर दे आल नबी औलाद वासयत गेलाने दस्तगीर जिना दादा दा कौन अनादा साने। अगर समझ नहीं तो कुत्ते जो दर असाबे काफा नहीं तो कुत्ते है ना, हाँ वो भी तो कुत्ता है ना। हाँ कुत्ते जो दरगाह उदीदे शेरा पर पारे
ہمارے دے غوثاں کتباں دے سر میرا اے قدم مبارک ترے اے جو دربار انام دے آیا اے خالی بانڈا بھرے تے آل اولاد تیری دا منگتا اے میں کنگال زیانے پاؤ خیر محمد تائیں اے صدقہ شاہ جیلانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم. سبحان اللہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانه وعز اسمه وتم برهانه ارشاد فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین، وہ لوگ جو پہلے ہیں ایمان لانے میں، مرتبے میں بھی وہی پہلے ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھائی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، جو ایمان لانے میں پہلے ہیں، مرتبے میں بھی پہلے ہیں، جنہوں نے راہ مولا میں ہجرتیں کی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھائی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار
اور ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس سلسلے میں ہے؟ اللہ کریم نے بتلایا کہ میری بارگاہ کے فیضان کا جو باڑا بٹتا ہے اس میں جو پہلے پہنچ گیا، جس نے پہلے اس کو قبول کر لیا، مرتبے میں وہ اتنا ہی پہلے ہے جتنا کہ وہ تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ فیض لانے والا کون ہے، وہ فیض پانے والا کون ہے، وہ اول کون ہے، عورتوں میں کون ہے، مردوں میں کون ہے۔ اللہ کریم فرماتے وہ مہاجر بھی ہو سکتے ہیں، انصار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس ضمن میں جس نے اچھائی کے ساتھ ان کی پیروی کی ان کا بھی بیڑا پار ہے۔ ابو بکر جساس جو عالم اسلام کا ایک نامی گرامی مشہور انسان ہے، جن کا سن وفات 370 ہے، اور قرآن مجید پر سب سے پہلی کتاب جس نے لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن لکھی ہے، احکام القرآن اس کتاب کا نام ہے۔ قرآن کی قانونی آیتوں پر پہلی مرتبہ جس نے قلم اٹھایا ہے اس کا نام ہے ابو بکر جساس، اور ابو بکر جساس ابو الحسن کرخی کا شاگرد ہے، اور چند واسطوں سے امام حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اپنے دور میں لوگوں نے ان کو کہا یہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے، یہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام حنیفہ ہے سچ مچ، بلکہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سمجھو بات؟ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، کہا تھا یہ مسلمانوں کا کسرا ہے۔ ایران کے شہنشاہ کا نام ہے کسرا، جس کو انگریزی میں سائرس کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کسرا ہے۔ یہ کافی گہری بحث ہے، اس میں اگر جایا جائے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو ان کو کہا یہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے السابقون الاولون، السابقون مبتدا ہے، الاولون اس کی خبر ہے، یعنی السابقون یہ سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہے، اور الاولون جو ہے یہ پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس ہے، یعنی جس کے متعلق کچھ کہا گیا ہے وہ السابقون ہے، اور جو کچھ کہا گیا ہے وہ الاولون، یعنی جو ایمان لانے میں پہلے ہیں وہ مرتبے میں بھی پہلے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پائنتر پاردہ بے بہا، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفکر اسلام۔ تو بلا اختلاف سب سے پہلا مسلمان جناب خدیج الکبریٰ کی ذات پاک ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس کا مطلب ہے سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، مرزائی ہے، معتزلہ ہے، اور جہمیہ ہے، درہمیہ ہے، کلابیہ ہے، کسی زمرے کا کوئی بھی آدمی ہے اس بارے میں اس کو کوئی اختلاف نہیں کہ پہلا مسلمان جناب خدیج الکبریٰ ہے، جو ایمان لانے میں پہلے ہیں، مرتبے میں وہ پہلے ہیں۔ اس لیے علماء عقائد کا ایک بہت بڑا زمرہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیج الکبریٰ پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں، سب صحابہ سے افضل ہیں، سب مہاجرین سے افضل ہیں، سب انصار سے افضل ہیں، اور ساری امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں، کیونکہ پہلے ایمان وہی لائی ہیں۔ وہ ہیں کون؟ حسن و حسین کی نانی کا نام ہے، حسن و حسین کی نانی کا نام ہے، وہ مولا مرزا کی ساس کا نام ہے، اور مولا مرزا کی پرورندہ کا نام ہے، پالنے والی کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابھی ذکر ہی کیا ہے، تو مائی صاحب فرمانے لگے آپ جس بات کا ذکر کرتے ہیں اس کا تو مدتیں پہلے مجھے یقین ہو چکا ہوا ہے، میں نے آپ کے ساتھ جو شادی کی ہے اللہ کا نبی سمجھ کے کی ہے، آج اس کا اعلان کا دن ہے،
ऐलान का दिन है। वाह खदीम कुबरा तेरे ईमान पर कुर्बान, तेरा जैसा ईमानदार कौन हो सकता है। अब ऐलान नबूवत करने वाले कौन हैं? सरकार। वो कौन है? हसन हुसैन के नाना। पहले कलमा पाली पढ़ने वाली कौन है? हसन हुसैन की नानी। पहला ऐलान नबूवत करने वाला कौन है? अली का भाई। क्या बात। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाला जनाब अली मुर्तज़ा। इसमें आले इल्म ने काफ़ी बातचीत की है। उन्होंने कहा, इस पर ज़रा गौर करिए, इल्मी वैसा है। मुझ में ये ऐब सारी ज़िंदगी रहा है कि मेरी तकरीर आम सोसाइटी के मुकाबले में होती मुश्किल है, लेकिन जब बात समझ में आ जाए तभी बागो बहार हो जाती है। और जो सवालात तकरीर के बाद पैदा होने वाले हैं मैं वो वक्त से पहले खुद कर लेता हूँ, ताकि बाद में जो सवाल करने वाला है उसको सवाल करने की भी ज़हमत न हो, तो जवाब का भी इंतज़ार हो, उसको पहले पता सवाल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये मौला मुर्तज़ा का मिजाज है। आपके बयान में ये जान होती थी कि जितने सवालात उठ सकते हैं मौला मुर्तज़ा वो खुद किया करते थे, सारे सवालात का जवाब खुद दे दिया करते थे। इसलिए मौला मुर्तज़ा की तकरीर सुनने वाला उन पर मोतरिद हो ही नहीं सकता था। मोतरिद हो तो फिर जूते लगते थे बार बार। वो पहले से जवाबात बयान में मौजूद होते थे। सवाल ये है, जनाब हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने पर मौलाना के एक तबके को इतराज़ है कि जिस उम्र में वो ईमान लाए हैं उस उम्र में बाप के ईमान के ताबे होता है बेटा। बाप ईमानदार हो तो बेटा ईमानदार समझा जाता है, और अगर बाप का ईमान साबित न हो तो बेटे को मोमिन नहीं समझा जा सकता। कहते गो के अमल जनाब हैदर करार का है कि वो पहले मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि उनके वालिद साहब मुसलमान नहीं हुए थे इसलिए उनका ईमान तस्लीम नहीं होता। अब जरा दिल को थाम के बैठो, जवाब अर्ज करो। ये सवाल मौलाना, ये पढ़े लिखे बेईमानों का सवाल है, ये अनपढ़ बेईमानों का सवाल नहीं है। सवाल क्या है? जिसका बाप मोमिन न हो उसके बेटे का ईमान तस्लीम नहीं होता। ये इस बात के मुतअद्दिद जवाबात हैं। उनमें एक जवाब वो है जो खुद बुखारी शरीफ के मतन के अंदर है। काना सबियन यहूदियन, एक यहूदी का एक बेटा था। काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, सरकार पर ईमान रखता था, उसके रसूल पर, अल्लाह पर ईमान रखता था, उसके रसूल पर ईमान रखता था। तो मरिद यौमन, एक दिन वो बीमार हुआ। फजा रसूल यहूदहू, तो सरकार तशरीफ लाए ताकि उसकी बीमार पुरसी करें। फजलसा इंद रासिही, उसके सराहने सरकार बैठ गए। सरकार उसका हाल पूछ रहे हैं। इतने उसका बाप उसके पास से गुजरा, उसने कहा अते अबुल कासिम, अबुल कासिम जो कुछ कहता है तू मान जा। सरकार का नाम है अबुल कासिम, बुखारी का मतलब है। समझ आइए बात। अली के ईमान के मुनकिर, बात समझ कहाँ लिखी हुई है? बुखारी के अंदर लिखी हुई है। यहूदी का बेटा था, बाप यहूदी था। कायदा तो उन्होंने ये बयान किया जिसका बाप मुसलमान न हो बेटे का ईमान तस्लीम नहीं होगा। बाप कहता है जो कुछ तुम्हें अबुल कासिम कहता है वो मान जा। उस वक्त से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कलमा पढ़ लिया। सरकार द्वारा दुआ फरमा के बाहर निकले तो सरकार ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हू मिनन नार बिवसीलती, मैं उस खुदा की तारीफ करता हूँ जिसने मेरे ज़रिए से इस यहूदी के बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया है। सरकार ने यहूदी के बच्चे को ईमान को तस्लीम किया कि न किया? इसकी क्या वजह? यहूदी के बच्चे का ईमान तो तुमने मान लिया है। तो एक कुरैशी हाशमी के बच्चे के ईमान को तुमने तस्लीम नहीं किया। दूसरी बात, ये तुम्हारी इल्मी जहालत की बड़ी वाज़ेह शहादत है। किताबें पढ़ो, उस किताब का नाम है मुसल्लम सबूत, मुहिबुल्लाह बिहारी की लिखी हुई है। तमाम दरसियात में वो पढ़ी और पढ़ाई जाती है, लेकिन लुत्फ ये कि पढ़ने पढ़ाने वालों की तादाद 100 में से 2 होते हैं, और 2 में से 1 को आती ही नहीं है। वो जिसको आती है वो गुजलक हो जाती है। उस किताब का नाम है मुसल्लम सबूत। मुसल्लम सबूत की धूम है मिस्र में भी, इराक में भी,
اور جتنے اسلامی ممالک ہیں عربوں میں دھوم ہے محب اللہ بہاری کی. کہا محب اللہ بہاری کے پائے کا نہ کوئی اصولی گزرا ہے نہ کوئی متکلم گزرا ہے نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوا. سبحان اللہ. محب اللہ بہاری لکھتے ہیں کہ دراصل یہ قانون بنا کب تھا کہ باپ کا ایمان نہ ہو تو بیٹے کے ایمان کو تسلیم نہ کیا جائے. کہ یہ بنا تھا 6 سال ہجرت میں غزوہ احزاب کے بعد. 5ویں سال ہجرت میں ہوا احزاب کی جنگ کے بعد یہ قانون بنا ہے. وہ کیوں بنا ہے کہ دراصل جتنے بھی مدینہ شریف کے رہنے والے تھے قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ یہ مشرکین تھے. اہل کتاب کو بزرگ سمجھتے تھے. گو کہ یہ اہل کتاب کے متبع نہیں تھے, کتابوں کو مانتے نہیں تھے, لیکن ان کو بزرگ مانتے تھے. جیسا ہمارے پاس سکھ آتے تعویذ کرانے کے لیے, اس جمعے پر بھی کافی سکھ آئے ہوئے تھے. ان کا کافی اللہ تعالیٰ مشکلات حل کی ہے. میرے پاس آتے ہندو آتے ہیں اور عیسائی آتے ہیں, یہودی آتے ہیں. یہودی بڑے متعصب ہیں, یہ کسی کے پاس نہیں جاتے. وہ ایک آدمی ہے یہ جو ہوتی ہے نا آئس کریم والی مشینیں, یہ ٹھیک کرتا ہے اور اس کے بڑے پیسے لیتا ہے. اس کا کوئی 6-7 من وزن ہے. میرا ایک مرید ہے, اس کو لے کے آیا, انہوں نے کہا چل میرے پیر سے دم کرا. اب اس کے گھٹنوں کو درد تھا. 6-7 من وزن کا آدمی ہے تو 6-7 من وزن جس پر پڑے وہ گھٹنے بیچارے کیا کریں. اب میں نے اس کو دم کیا, خدا تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائی. اب جناب وہ صحت کے بعد کچھ پیسے دینے لگا. میں نے کہا پیسے اپنے پاس رکھو, اتنا یقین کر لو رب سے میرا تعلق صحیح نہ ہوتا تم صحت مند نہ ہوتے. یہ مان لو میرا مذہب صحیح ہے. اسی طریقے سے مدینہ شریف کے جو مشرکین تھے ان یہودیوں کو مذہبی پیشوا سمجھتے تھے. تعویذ دھاگے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. اب جناب کچھ لوگ جو بے اولاد ہوتے تھے ان سے تعویذ لیا کرتے تھے. ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے یہودی پہلے سے طے کر لیتے تھے جو تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کا مذہب ہمارے والا ہوگا. اچھا. اب جس وقت کے غزوہ احزاب کے بعد ان کو جلا وطن کیا جانے لگا تو جو بچے تھے ان کو جب وہ ساتھ لے جانے لگے, ماں باپ کہیں ہم نہیں جانے دیتے, یہودی کہیں کہ ہمارے ساتھ جانے دو. اب یہ قانون بنانا پڑا کہ کون کس کے تابع ہے, یہ یہودیوں کے ساتھ جائیں گے یا اپنے مشرک ماں باپ کے پاس رہیں گے. کہ جس کا ایمان تسلیم کرو پہلے دیکھیں گے اس کے باپ کا بھی ایمان ہے یا نہیں. اس کا باپ کافر ہے تو بیٹا کافر ہے, باپ مشرک ہے تو بیٹا مشرک ہے, باپ یہودی ہے تو بیٹا یہودی ہے. کہ یہ 6 سال ہجرت میں قانون بنا ہے. تو 6 سال ہجرت میں جناب حیدر کرار جو تھے وہ جنگیں لڑ چکے تھے. جن جنگوں میں بڑے بڑے سور میں بھاگے تھے وہ کبھی نہیں بھاگا تھا, وہ علی تھا. سمجھ میں آئی بات کہ علی کا امام تسلیم ہوتا یا نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ قانون کچھ اور کہے تم اپنی بے خبری کو اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہو. ہوش کرو. بخاری کے متن کے اندر ہے یہودی کے بیٹے کا ایمان تسلیم ہوا. باپ یہودی تھا, باپ تو کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا, لیکن بیٹے کا ایمان تسلیم ہوا یا نہ ہوا؟ حیدر کرار کا ایمان تسلیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے سوموار والے دن سرکار نے پہلی وہی پائی ہے, منگل والے دن جناب حیدر کرار مسلمانوں کو کلمہ پڑھ دیا. تو پہلے مسلمان ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو سارے نبیوں کا پہلا نبی جس کا نام ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پیکر انسری تیار نہیں ہوا تھا. یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ اگر اس حدیث پر کوئی بھی آپ الزام دیں تو یہ متواتر المعنی ہے. معنی میں اس کے تواتر اس مضمون کی سینکڑوں سے زیادہ احادیث ہیں جو اسی معنی کی تائید کرتی ہے. تو سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا پہلا نبی ہونا ثابت ہوا کہ نہیں؟ شاہ عبد الحق صاحب جن کو آپ کہتے ہیں محقق مطلق, ان کی مدارج النبوت اس کا خطبہ یہی ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, انہی کے جلوے انہی سے ملنے
اسی سے اس کی طرف گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو پہلا نبی ہے وہ کون ہے؟ حسن حسین کا نانا ہے۔ پہلی مومنہ کون ہے؟ وہ حسن حسین کی نانی ہے۔ پہلا مومن کون ہے؟ کہ وہ حسن حسین کے ابا جی ہیں۔ تو یہ سب کا اول کا سیٹ بن گیا ہے۔ کوئی نبوت میں اول، کوئی ایمان میں اول، کوئی ولایت میں اول، کوئی کمالات میں اول، اور کوئی شہادت میں اول۔ اے حسین، تیری شہادت کو جو عزت ہے ملی ہے نا، وہ کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ اس پر ایک بات نوٹ کرو، شاید آپ کو اس بات کا اتفاق آئندہ زندگی میں نہ ہو۔ وہ کیا؟ حضرت امام حسین کی شہادت میں اور باقی شہداء کی شہادت میں یہ فرق ہے۔ جس سے جو فرق سرکار کی نبوت اور باقی نبیوں کی نبوت میں فرق ہے، وہی فرق حضرت امام حسین کی شہادت اور باقی شہیدوں کی شہادت میں فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ نے جاگ کے سننا ہوگا۔ آپ ختم جی غوثیہ نہیں پڑھنے آئے ہوئے ہیں، آپ تقریر سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے چلوں پر ایک ریسپانسو ایٹیٹیوڈ مجھے ملنا چاہیے، پتہ چلے بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اور ساری زندگی کلاسز پڑھائی ہیں، چہرے پر وہ بالکل ریفلیکشن آ جاتا ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اتنی رہ گئی ہے، پھر اتنی بات اسی لیے دہرا لیتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میرے سننے والے کو یہ ٹارگٹ مل جاتا ہے کہ کتنی بات کس نے سمجھی ہے، کتنی اس سے رہ گئی ہے، اس لیے اکثر اسی سے پوچھتا بات سمجھ آئی ہے؟ وہ سمجھتا ہے شاید میرا نکاح پڑھنے لگے، کسی کا نام نہیں لیتے، مجھ سے پوچھتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہوتی تو میں اس کو مخاطب کر کے پوچھتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ قبول کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ بات سمجھو، جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں اور باقی نبیوں کی نبوت میں فرق ہے، وہی حضرت امام حسین کی شہادت میں اور باقی شہیدوں کی شہادت میں فرق ہے۔ اب پہلے مکی سے نہ پتہ چلے گا جس پر قیاس کیا ہے وہ کیا ہے، کہ سرکار کی نبوت میں اور باقی نبیوں کی نبوت میں کیا فرق ہے۔ یکادو زیتوہا یدیو وہ لولم تمسسہ نار، سورہ نور کے اندر آتا ہے، حقیقت حقہ محمدیہ ایسی ہے، ان قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے، جبکہ آگ نے اس کو نہیں بھی چھوا۔ قریب ہے کہ اس کا تیل، اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقت حقہ محمدیہ روشنی دے کہ میں نے کائنات پر جگمگا اٹھے۔ ان قریب حقیقت محمدیہ کائنات میں جگمگا اٹھنے والی ہے۔ لو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس نے آگ کو نہیں چھوا، یہ زبان مجاز ہے، علم بیان کی بات صحیح ہے۔ اگرچہ اس کو آگ نے نہیں چھوا، آگ سے مراد کیا ہے؟ اس کو نبوت کا فیضان نہیں بھی ہوا۔ ایسا ممکن ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حقیقت حقہ محمدیہ جگمگا اٹھے جبکہ اس کو نبوت نہیں بھی ملی، یعنی نبوت نہ بھی ملے تو بھی کائنات کی سرداری کا تاج مدینے والے کے کیا مطلب سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ باقی نبیوں کو نبوت ملی تو نبیوں کی شان بلند ہو گئی، لیکن سرکار کو جب نبوت ملی، نبوت کو نیا مقام مل گیا، نبوت کو پہلے وہ مقام نہیں ملا تھا جو سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے ملا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ انتظار نہیں کرنا کہ تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں کہ قبول کیے کہ نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یعنی باقی نبیوں کو نبوت ملی تو ان کی اپنی شان بلند ہو گئی، سرکار کو نبوت ملی، سرکار کی شان بلند نہیں ہوئی، نبوت کو نیا مقام مل گیا۔ اسی طرح باقی شہیدوں کو شہادت ملی تو شہیدوں کا مقام بلند ہو گیا۔ امام حسین کی بارگاہ میں شہادت آئی، شہادت کو ایک نیا مقام مل گیا جو پہلے نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دیکھا جدھر بھی دیکھا تو اولیت اسی خاندان میں رہی ہے کہ نہیں؟ اب جو مخالفت ہے، مخالفت بھی ایک راز ہے، اس بات کو بھی سمجھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ابھارنا چاہا اس کے منکر پیدا کیے تاکہ وہ بک بک کریں،
اور ماننے والے پھر اس کے اثر و صفات کو ابھاریں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی تعریفیں سرکار کی آئی ہیں اکثر منکروں نے انکار کیا ہے، تو رب نے منکروں کو تھپڑ لگائے ہیں کہ تم انکار کرتے، اس کے لیے یہ شان ہے۔ اسی طریقے سے آل بیت اطہار کے منکر رب نے پیدا کیے کہ انکار کریں تو پھر ماننے والے ان کو خوب ابھاریں، اور پھر جو مخالفت ابھرتی چلی گئی تو فضائل اہل بیت بڑھتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کی کوٹیشن ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ما جاء فی شان احد من الصحابۃ من الفضائل ما جاء فی شان علی رضی اللہ عنہ بروایات الحسان، کہ کسی بھی صحابی کی شان میں اتنے فضائل نہیں آئے جتنے علی کی شان میں آئے ہیں، یہ امام احمد حنبل کہتے ہیں۔ اور نسائی کتاب ہے ہمارے کورس کی، جو اہل سنت کے آنکھوں نہ پڑھی جائے تو سنی عالم نہیں بنتا، اس کے اندر لکھے موجود ہے، تو اگر چھپائے تو چھپاتا رہے، چھپا میرا کام اس کو ظاہر کر۔ بتا فضائل زیادہ کس کے آئے ہیں؟ جس کے سچ مچ ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کسی کے فضائل آئے ہوتے تو پھر اس کے فضائل کا کثرت سے ذکر ہوتا۔ پوچھا یار ان کے فضائل کیوں زیادہ آئے ہیں؟ کہا دراصل ان کے منکر زیادہ ہوئے تو ان کے بارے میں انکار کے جملے بولتے رہے، تو ان کے ماننے والے نے وہ ساری باتیں واضح کر کے چھوڑ دی جن کو وہ چھپانے کی ٹرائی کرتے رہے۔ آج حسن حسین کی حقیقتوں کو چھپانے کے لیے کافی پڑھے لکھے بے ایمانوں نے کوشش کی ہے کہ ان پر پردہ ڈال لیں۔ یہ بڑے کلگی والے بے ایمان ہیں۔ سب سے پہلے جو منکر ہے اہل بیت کا پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ قوم جس کا نام ہے خارجی۔ خارجی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ جناب حیدر کرار کی وہ پہلی کلاس تھی، سب سے زیادہ کوالیفائڈ تھے۔ آپ ڈکشنری دیکھیں اکثر خارجیوں کی ہیں، ناوے کی کتابیں دیکھیں اکثر خارجیوں کی ہیں، صرف کی کتابیں دیکھیں اکثر خارجیوں کی ہیں، قواعد دیکھیں تو اکثر خارجیوں نے ترتیب دی ہے۔ اب ایک خارجی ہو کے ترتیب کیوں دی ہے؟ ان کا خارجی تو اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے ہوئے ہے نا، جو علم ہے ان کے پاس وہ تو جناب حیدر کرار کا ہے، حیدر کرار سے پڑھا تھا۔ اب جناب پڑھے لکھے کلگی والے بے ایمان وہ جناب حیدر کرار کے منکر ہوئے، اور گنتی ان کی کتنی تھی؟ 18,000 آدمی بیک وقت۔ کوفے کے باہر ایک جگہ ہے ہرورا، اور قواعد کے مطابق ہروراوی ہونا چاہیے، کیونکہ کسی آخر کلمے کے آخر میں الف ممدودہ ہونا، اس کے ساتھ یا نسبت لگے تو حمزہ ممدودہ واو سے بدلتا ہے، جیسے ہمراہ ہے ہمراوی، بیدا ہے بیداوی، اس طرح یہ جو ہرورا ہے ہروراوی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن منکری حیدر کرار تھے، ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہروراوی نہیں لکھ سکے، ہروری لکھا، آج تک وہ غلطی چلی جا رہی ہے۔ سب سے بڑے گرامرین بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑی فاش غلطی بھی انہوں نے کی ہے۔ ہروراوی جو ہے وہ ہروری کہلاتے ہیں۔ ہرورا اس جگہ کا نام ہے جہاں بیٹھ کے انہوں نے جناب حیدر کرار کو کہا تھا کافر ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کو جنہوں نے کافر کہا تھا وہ خارجی تھے۔ اور علم والوں کی سخاوت بھی دیکھیے کہ ان خارجیوں کو کافر کہنے کے بارے میں کہتے ہیں فقہا کا اجماع ہے کہ وہ کافر نہیں ہے۔ آج اگر کسی مولوی صاحب کو کوئی کافر کہتے یہ کافر ہو گیا ہے، یہ لیکن مولوی صاحب کو اس نے کافر کہہ دیا، اور مولوی صاحب کو کافر کہنے والا اگر کافر ہو گیا تو علی کو کہنے والا کافر کہنے والا مسلمان کس طرح رہ گیا؟ کل ایمان آرہ حیدری۔ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب صلح کی ڈول ڈالی گئی تو آپ نے کہا صلح اگر بات چیت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تیار ہوں۔ بزدل آدمی دوسرا راؤنڈ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کو یہ فل کانفیڈنس ہو دوسرے راؤنڈ میں بھی آئے تو پہلے راؤنڈ میں جو تھا یہ وہی ہے، ابھی اس کا بندوبست کریں گے۔ مولا مرزا نے کہا بات چیت کے ذریعے سے بات ہو سکی تو ٹھیک، اگر نہ ٹھیک ہو سکی تو میں علی ہوں اور ان کو جانتا ہوں یہ کون ہے، کہاں تک مجھ سے لڑیں گے۔ کسی پٹھان کو کسی نے کہا ستڑے مشے، اس نے کہا جی ستڑے مشے کوئی چنگی گلی تو تم ستڑے مشے، جی ستڑے مشے کو پیڑی گلی تو لاکھ لعنت ہے تمہارے کو۔ مولا
मौला मुर्तज़ा ने कहा अगर सड़े मुझे तो जवाब भी सड़े मुझे, और अगर तुमने कुछ गड़बड़ की थी जानते तो उन्हें फकार हैदरी को। इनको तवक्को थी कि मैदान अब हम मार रहे हैं, वजारतें मिलेगी, गवर्नरशिप मिलेगी, पौधे मिलेंगे। जब हज़रत हैदर करार एक सुलह के जरिए से बातचीत को तय करना चाहा, वो नाराज़ हो गए। उनका हज़रत हैदर करार ने जो हकम मुकर के पंच मुकर के ये कुफ्र है। हज़रत हैदर करार को पहली मरतबा मौलवियों ने मिलके 18,000 आदमियों ने इकट्ठा होकर हज़रत हैदर करार को काफिर कहा। वो अनपढ़ आदमी नहीं थे, उम्मत मुसलमा में सबसे पहले हाईली क्वालिफाइड जो थे वो खारजी थे, पढ़े हुए किससे थे? हैदर करार से थे। तो उन्होंने उनको काफिर कहा। इसलिए अगर पढ़ा लिखा आदमी आज मुनकिर हुआ है तो ये नई बात नहीं, ये पुरानी शजरा इस तरह की जैसा हमारा शजरा एक शजरा है, इसलिए मुनकिरों का शजरा भी शजरा है। तो अब देखें जिस तरफ से भी गिनो, सारे नबियों से पहला नबी हसन हुसैन का नाना, सारे मुसलमानों में पहली मुसलमान हसन हुसैन की नानी, सारे मुसलमानों में पहला मुसलमान हसन हुसैन का अब्बा, सबसे पहला फातेह जिस आदमी की तलवार कोई सह नहीं सका, जिसे पहली तलवार इस्लाम के लिए मारी है। मैदान बदर में उम्र 22 बरस है और जो मुकाबले में खड़ा 72 जंगें लड़ चुका है, बड़ा चकीदा कार और माहिर फन है। कहता पहला वार कर। उनका जानते नहीं मैं कौन हूँ? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी दिरगामो आजा मिन वलाकिन कसबुरा। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था, एक खुटियाँ मावरी को भी खुदा बचाए। ये पैड़े मावरी ने पुत्र ने मौके ने चंगे पियो ने घर पैदा हुए ना, ये पैड़े माँ पैड़ी जो पटवारी नहीं आ रहे ने पैड़ियाँ गाई ने पैड़े बचे। आप फरमाते अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने हैदर नाम रखा। हैदर के माने बबर शेर, बाकी शेरों की आदत है डस सुने तो डस वाली जगह से बचते हैं, इधर से खतरा है। बबर शेर की आदत है जिस जगह से डस की आवाज आए डस के ऊपर जाता है, मरे या जिए जो मौला को मंजूर है। तो मैं अली हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था, इसलिए जिस जगह खतरा नजर आए खतरे के ऊपर हमला करता हूँ। अब जनाब ये बात आपने सैकड़ों से ज्यादा मरतबा सुनी है। 22 बरस की उम्र का आदमी है, उसके सामने खड़ा जो 72 जंगें लड़ चुका है। 72 जंगें लड़ चुकने वाले के मुकाबले में 22 साल का एक नौजवान कर क्या सकता है? लेकिन उन्होंने कहा मैं जिस माँ का बेटा हूँ उसने मुझसे ये तवक्को जाहिर किया है, काबे के अंदर जन्म दे के हैदर मेरा नाम रखा है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, सरकार ने नाम अली रखा था। मैं कहता हूँ वहुवल अलीयुल अज़ीम, ये अली कौन है? अल्लाह है। अली के नाम को रोका क्यों नहीं कि अल्लाह का नाम क्यों रख दिया भाई? ठीक है ना, समझ वाली बात। अली हम नामे खुदा है, खुदा का नाम अली है, अली का नाम भी अली है, रखा सरकार ने है। अब बताओ, कहते रसूल के बहुत करीब ले आए हो, सरकार से पूछो आप कहाँ ले गए या रसूल उनको? अली रखा है। आमने सामने होता है, कहता वार कर। आप अली पहला वार कर गया तो फिर करेगा कौन? मैं करता हूँ। उसने वार किया, आपने बाएं हाथ पर लिया। अब ये पहली जंग है, सिंगल कम्बैट का दौर है, एक एक आदमी लड़ता है। अब इस पर जीत और हार का दारोमदार है। इस्लामी स्टेट का नाम लेते हो, बताओ इस्लामी स्टेट का बानी कौन है? आज अगर बदर में कुरान मजीद कहता है लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, जहाँ तक तुम्हारी जात का सवाल है तुम तो जलील होने वाले थे, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की है। फरिश्ते तो नजर नहीं आते थे, नजर अली आ रहा था। तुम्हारा पल्ला इंतहाई हल्का था, 970 थे तुम 313 थे, तुम्हारी उनके मुकाबले में आटे में नमक वाली निस्बत थी। उस वक्त जो पहली तलवार मारी काफिर ने, मौला मुता ने ढाल पर उसको लिया और अभी समझना चाहता है तो आंख के इशारे में तलवार लगी गर्दन पर, जरा बख्तर को भी काट गई, हेलमेट को भी काट गई।
10 गज के फासले पर जाके गर्दन लगी, बॉडी यहाँ फड़कने लगी, इधर बॉडी फड़क रही है, उधर गर्दन फड़क रही है, और एक नौजवान तलवार हाथ में लिए हुए अल्लाह ताला की अज़मत के नारे लगा रहा है। अखाड़े के गिरदोनवा में जो लोग हैं वो पूछते हैं ये कौन है? उनका ये आले नज़र की आका आले वफा के दिल का सहारा आले वफा के दिल का जो आदमी मैदान जंग में लड़ता है, ये किस तरह क्यास करना मुमकिन है? ये जितने सूफिया के दिल फड़क रहे हैं, इनके दिल में जितनी चमक आई है, ये उसी ने दी है जो तलवार मार रहा है। आले नज़र की कादरियो ये नूर कहाँ से लाए हो? नक्शबंदियो ये नूर कहाँ से लाए हो? सोरवर्दियो ये नूर कहाँ से